السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کے دوسرے اجلاس میں شرکت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ جمعرات کو چین کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ دورہ مختلف شعبوں میں پاکستان اور چین کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار ایک ایسے وقت میں چین کے دورے پر ہوں گے جب وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں کہا تھا کہ چین کے صدر شی جن پنگ رواں سال کے اواخر میں پاکستان کا دورہ کریں گے، لیکن ابھی باضابطہ طور پر چینی صدر کے دورہ پاکستان کی تاریخوں کا اعلان ہونا باقی ہے۔ پاکستان میں ریلوے کے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے اعلان کیا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت مین ریلوے لائن ML1 منصوبے کا ٹینڈر آئندہ ماہ جاری کر دیا جائے گا، اور اندیا دیا ہے کہ سنگ بنیاد کی تقریب پر چین کی حکومت کی اعلیٰ شخصیات شامل ہوں گی۔ تجزیہ کاروں کی نظر میں ML1 منصوبے سے نہ صرف سماجی اور معاشی ترقی کا نیا باب روشن ہوگا بلکہ ریلوے کا نظام جدید اور مضبوط ہوگا۔ منصوبے سے نوکریوں کے ہزاروں مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث پاکستان میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور آئندہ 6 ماہ کے دوران 22 لاکھ سے زائد مزید نوجوان روزگار سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ ADB کی جاری رپورٹ کے مطابق آئندہ 3 سے 6 ماہ کے دوران خطے میں بے روزگاری میں بے پناہ اضافے کا خدشہ ہے، اور 3 ماہ میں 1 کروڑ جبکہ 6 ماہ میں 1.5 کروڑ نوجوان بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی معاشی مشاورتی کونسل کے رکن ڈاکٹر عابد سلیحری کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں بہتری اور معیشت کے کھل جانے کے باعث وہ پر امید ہیں کہ ADB کا یہ اندازہ درست ثابت نہیں ہوگا۔ پشاور پولیس نے پچھلے 29 اکتوبر کو عدالت کے اندر توہین مذہب کے مقدمے میں قید پاکستانی نژاد امریکی شہری کے قتل میں معاونت فراہم کرنے کے الزام میں ایک جونیئر وکیل کو گرفتار کر لیا ہے، جو اب پولیس حکام کے مطابق زیر تفتیش ہے، اور اس نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ طفیل ضیاء کا تعلق پشاور ہی سے بتایا جاتا ہے، جس نے حال ہی میں قانون کی تعلیم مکمل کر کے وکیل شکیل خان کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ شکیل خان امریکی شہری طاہر نسیم کے خلاف مقدمہ درج کرنے والے مدعی ملک اویس کے وکیل تھے۔ پاکستانی نژاد امریکی شہری طاہر نسیم کو پچھلے 29 جولائی کو مبینہ ملزم فیصل عرف خالد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ طفیل ضیاء کو ملزم فیصل عرف خالد کو پستول فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کراچی میں ترقیاتی کام کروانے اور بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے وفاق میں برسر اقتدار تحریک انصاف اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان اتفاق رائے کے بعد کوآرڈینیشن کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کے اہم مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ عام انتخابات کے بعد دونوں حکومتوں کے درمیان پہلی بار یہ اتفاق رائے سامنے آیا ہے، جس کے تحت وفاقی حکومت صوبائی دارالحکومت کراچی کے مسائل کے حل میں زیادہ سرگرم نظر آئی ہے۔ تاہم شہری امور کے ماہرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق شہر کے مسائل کا مستقل حل بلدیاتی نظام کو مضبوط اور انتظامی پیچیدگیوں کو دور کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اب کورونا وائرس کی صورتحال۔ بھارت میں ایک دن کے دوران ریکارڈ 69,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 8 مریض چل بسے ہیں، جبکہ 513 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں بھی مسلسل دوسرے روز 5 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی حکومت نے بدھ کو وبا کی روک تھام کے لیے سرحد پر قائم قرنطینہ مراکز میں فوج کی تعداد بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ افغان صدر غنی نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے افغان حکومت نے تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں۔
ایک ویڈیو پیغام میں صدر اشرف غنی نے کہا کہ امن مشاورتی لویا جرگا اور طالبان قیدیوں کی رہائی اس کی مثال ہیں جو افغان حکومت نے امن کے قیام کی کوششوں کے سلسلے میں کی ہیں۔ افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ مختلف ملکوں کے ساتھ طالبان قیدیوں کے مسئلے پر بین الاقوامی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزارت کے ترجمان ڈین ہیورڈ نے نیوز کانفرنس کو بتایا کہ وزارت نہ صرف ان ملکوں سے رابطے میں ہے جنہوں نے طالبان قیدیوں کی رہائی کی مخالفت کی تھی، بلکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ افغان حکومت کے نائب صدارتی ترجمان داوا خان میناپال نے امریکی کانگریس کے لیے انسپیکٹر جنرل فار آپریشن فریڈم کی سہ ماہی رپورٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ افغان حکومت اور دنیا منتظر تھی کہ طالبان اپنے وعدوں کی پاسداری کریں، لیکن نہ تو افغان حکومت اور نہ ہی دنیا امریکہ کے ساتھ طالبان کے معاہدے کے بعد طالبان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے ایک بیان میں رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس نوعیت کے بیانات کو ایک ایسی مہم سمجھتے ہیں جس سے مخصوص منفی مقاصد کو فروغ ملتا ہے۔ طالبان نے کہا کہ وہ افغان سرزمین پر امریکہ اور اس کے حلیفوں کو نقصان سے بچانے کے لیے دوحہ معاہدے کی پاسداری کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بدستور معاہدے کے پابند ہیں اور اس کا احترام کرتے رہیں گے۔ بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر سے ایسے مزید تقریباً 13,000 نیم فوجی دستوں اور وفاقی پولیس فورسز میں شامل اہلکاروں کو واپس بلانے کے کام کا آغاز کر دیا ہے، جو سیکیورٹی فورسز کی اس بھاری کمک کا حصہ تھے جسے گزشتہ سال 5 اگست کو جموں و کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے اقدام سے قبل وادی کشمیر اور جموں میں تعینات کیا گیا تھا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر سے اضافی فورسز کی واپسی علاقے میں امن و امان میں بہتری کے پیش نظر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ماہرین حفاظتی امور کا کہنا ہے کہ یہ کسی طرح کا فوجی انخلا نہیں ہے، بلکہ بھارتی حفاظتی دستوں کی محض ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے بعد ان کی ضرورت کے مطابق تعیناتی ہے۔ اس دوران حفاظتی دستوں نے وادی کشمیر میں 2 اور مقابلوں کے دوران مزید 3 مشتبہ عسکری پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارت میں سائیکل سوار رضاکاروں کا ایک گروپ بچوں کے اغوا اور اسمگلنگ روکنے کے لیے سرگرم ہے۔ فورس منصوبے کے تحت بھارت کی 3 ریاستوں کے 1,000 دیہات میں کام کر رہی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 50 سائیکل سواروں کی فورس نوبیل انعام یافتہ کیلاش ستیارتھی کے ذہن کی تخلیق ہے۔ بھارتی حکام نے اس فورس کے رضاکاروں کی نشاندہی پر درجنوں مغوی بچوں کو بازیاب کیا ہے۔ بچوں کی تعلیم اور حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی پاکستان کی ملالہ یوسفزئی کے ساتھ سن 2014 میں نوبیل انعام شیئر کرنے والے ستیارتھی کئی اشروں سے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر مامور پولیس یونٹس اور پروٹیکشن ایجنسیز کے ساتھ مل کر بچوں کو اغوا ہونے سے بچانے اور اغوا کاروں کو سزا دلانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق رضاکاروں کی مدد سے گزشتہ ہفتے 60 بچوں کو بازیاب کیا گیا اور 9 اغوا کاروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر لے گا، جبکہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ فلسطین میں قیام امن تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ صدر ٹرمپ سے بدھ کو وائٹ ہاؤس میں نیوز کانفرنس کے دوران صحافیوں نے سوال کیا کہ کیا وہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان حال ہی میں ہونے والے معاہدے میں سعودی عرب کی شمولیت کی توقع رکھتے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ ایسا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ممالک اس معاہدے کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور جب کئی ممالک معاہدے میں شامل ہو جائیں گے تو ایران کو بھی بالآخر معاہدے کا حصہ بننا پڑے گا۔ دوسری جانب سعودی عرب کی جانب سے کئی روز کی خاموشی کے بعد بدھ کو امارات اسرائیل معاہدے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے فلسطین کے تنازع کے حل تک اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات کی بحالی کو مسترد کر دیا ہے۔ جرمنی کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی سے قبل
عالمی معاہدوں کے تحت فلسطین میں امن قائم ہونا چاہیے۔ اگر یہ کر لیا گیا تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جرمنی پہنچ کر اپنے ہم منصب ہیکو ماس کے ہمراہ نیوز کانفرنس کے دوران بھی سعودی وزیر خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں تعمیرات اور اس کے الحاق سے متعلق یک طرفہ پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اسرائیل کے اس عمل کو غیر قانونی اور دو ریاستی حل کے فارمولے کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ روس میں حزب اختلاف کے لیڈر الیکسی نوالنی کی ایک خاتون ترجمان کا کہنا ہے کہ نوالنی زہر دیے جانے کے بعد سائبیریا کے ایک ہسپتال میں کوما میں ہے۔ کیرا یارمش نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ 44 سالہ نوالنی دوران پرواز بے ہوش ہو گئے اور جہاز نے ہنگامی لینڈنگ کی اور انہیں ہسپتال پہنچایا گیا جہاں انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے۔ روس کے خبر رساں ادارے تاس نے ہسپتال کے سربراہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ نوالنی کی حالت تشویشناک ہے۔ خاتون ترجمان یرمش نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ نوالنی کو پرواز سے قبل ان کی چائے میں کچھ زہریلی چیز ملا کر دی گئی ہے۔ نوالنی صدر ولادیمیر پوٹن کے ناقد ہیں۔ انہیں حکومت مخالف مظاہرے منظم کرنے پر کئی مرتبہ گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے ایک نان پروفٹ فاؤنڈیشن قائم کر رکھی ہے جس کا مقصد حکومت کے بدعنوانیوں سے عوام کو آگاہ کرنا ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیریل رامافوسا نے افریقن یونین کے چیئرمین کی حیثیت سے بات کرتے ہوئے مالی میں حکومت کی تبدیلی کو مسترد کر دیا ہے۔ بدھ کے روز ایک تقریر میں صدر رامافوسے نے باغی فوجیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک کے صدر ابراہیم ببوکر کیپتا، وزیر اعظم بوبو سیسے اور حکومت کے دیگر اعلیٰ اہلکاروں کو رہا کر دیں۔ صدر ابراہیم بوبکر کیتا کو دارالحکومت باماکو کے قریب موجود ایک فوجی کیمپ میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم بوبو سیسے کی حکومت کو برخاست کرتے ہوئے پارلیمان کو تحلیل کرنے کا حکم دیا تھا۔ باغی فوجی خود کو عوام کی نجات سے متعلق قومی کمیٹی کہتے ہیں اور انہوں نے صدر کیٹا کو بدستور زیر حراست رکھا ہوا ہے۔ باغی گروپ کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں نئے انتخابات کے لیے کام کریں گے۔ ادھر جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسے نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مالی میں سویلین اور جمہوری حکومت کی بحالی کے لیے مدد فراہم کرے۔ افریقن یونین نے مالی کی رکنیت اس وقت تک معطل کر دی ہے جب تک آئینی طور پر حکومت کی بحالی اور زیر حراست رہنماؤں کو رہا نہیں کر دیا جاتا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔